شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. آج انشاءاللہ ہم دعا کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. وہ دعا جو قبول ہو جائے، وہ دعا جو اللہ کو پسند آ جائے، وہ دعا جو اللہ کے قریب کر دے آپ کو، وہ کون سی دعا ہے، کیسے مانگے جو آپ کے گناہوں کو معاف کروا دے. اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مجھے پکارو، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری مراد کو پوری کروں گا. مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. دوسری طرف ان لوگوں کو بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، جو نہیں پکارتے، میں عنقریب ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا. تو دعا کرنا یہ ایک ضروری عمل ہے اور دعا ایک عبادت ہے. اللہ فرماتے ہیں نا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری اس عبادت سے جو تکبر کریں گے. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، تو اس کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح وہ دعا جو ہمارے قبول، وہ دعا جو قبول ہو جائے، وہ دعا جو اللہ کے ہمیں قریب کر دے، وہ دعا، وہ کون سا عمل ایسا کریں جس سے دعا ہماری قبول ہو جائے، رد نہ ہو. وہ دعا میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. لیکن دعا کو قبول کروانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو اپنے اندر لے کے آنی ہیں، کچھ چیزیں، کچھ اعمال ہیں جن کو اپنے اندر لے کے آنا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ دعا آپ کی ہوئی ضائع نہیں ہوتی. دعا ایک ایسا عمل ہے جو ضائع نہیں ہوتا. آپ یا تو فوری قبول ہو جائے گی یا کچھ وقت کے لیے ڈیلے کر لیا جائے گا. وہ وقت مہینہ ہو سکتا ہے، 2 مہینے ہو سکتے ہیں، 6 مہینے ہو سکتے ہیں، سال ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کچھ وقت کے بعد، عرصے کے بعد قبول ہوگی. اور تیسری، وہ دعا جو ہے وہ آپ کے لیے، وہ دنیا میں آپ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ عبادت ہے. اور عبادت جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کی گئی ہو، غیر اللہ کو نہ پکارا گیا ہو، ریاکاری نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی گئی ہو، وہ دعا آپ کی، وہ عبادت آپ کی ضائع ہوتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیا کہ تم نیکی کرو گے، نیک عمل کرو گے، میں ان کو ضائع نہیں کروں گا. تو جو بندہ دعا کرتا ہے، یہ واحد عمل ہے جس کو اللہ ضائع نہیں کرتے. 2 قسمیں ہیں، ایک تو فوری قبول ہو جائے گی، ایک تھوڑا عرصے کے بعد ہوگی. تیسری قسم کہ بندے کی دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیا جائے گا، اس کی نیکی، اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا اجر بنا کے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا. اب اللہ اس کا اجر دعا کے بدلے میں اس کو بہت بڑا اجر کے طور پر اس کو رکھ دیتے ہیں کہ میرے بندے، کہیں یہ نہ ہو کہ میرا بندہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے پکارا مجھے ملا نہیں، تو اس کو بہت بڑا اجر بنا کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح اب اس کو اجر مل گیا، اب اس کو جو ہے وہ دعا کا بدلہ مل گیا. وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو ملے گا، یہ کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے اجر، اتنا بڑا اجر ملتا ہے دعا کا، مجھے آج پتہ چلا. پھر اسی طرح دعا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ باوضو ہوں. یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ باوضو ہو کے دعا کریں، کیونکہ باوضو ہوں گے تو جب آپ وضو کریں گے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، بازوں میں، منہ میں، زبان میں، آنکھوں میں، جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا. پھر اسی طرح آپ اللہ کی تعریف بیان کریں
قبلہ رخ ہو کے اللہ کی تعریف بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جب اللہ کی تعریف سے ہم دعا کرتے ہیں، تعریف بیان کر کے دعا کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کرتے ہیں۔ پھر تیسری چیز، گناہوں کا اقرار، اپنے گناہ کا اقرار۔ آپ انبیاء کی دعائیں اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے اللہ سے مانگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اس طرح مختلف دعائیں ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس نبی نے، انبیاء نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، جو طریقہ سکھایا ہے، جو دعا قبول ہوتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کمی کوتاہی کو اللہ کے سامنے رکھ دینا۔ میرے اللہ میں سست ہوں، میری سستی کو ختم کر دے۔ میرے اللہ میں بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، تھوڑی سی ہے، اس کو قبول کر لے۔ جب آپ اپنی کمی کو، اللہ میرے سے فلاں گناہ ہو گیا، اور بندہ کمی کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو یہ بندہ پسند ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، یہ مانتا تو ہے۔ غلطی ماننے والے کو بندے کے سامنے کو بندہ آ جائے جس نے غلطی کی ہے، اس کا نقصان کیا ہو، تو بندہ اس کو کہتا ہے یار چلو غلطی مان لی، اس کو میں معاف کر رہا ہوں، وہ تو میرے رب کی ذات ہے۔ اس کے سامنے جب آپ ندامت کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی غلطی کو، وہ معاف کر دیتا ہے، اس کا اصول ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اور مختلف آیات میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ آپ جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اس کے نام لے کے مانگیں، مثلا جو اس کی صفات ہیں، معافی مانگنے، میرے اللہ تو غفور الرحیم ہے، میرے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمان ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام لے کے پکارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے نام لے کے پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ کسی بھی دعا میں یہ اللہ کے نام لیتا ہے، یا اللہ یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے یہ پڑھ کے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ دعا میں جلدی نہیں کرتا، دعا جلدی آیا، دعا کی ہے جلدی اللہ کے سپرد، بس 1 منٹ 2 منٹ لگا، دعا کرنی ہے، مانگنا ہے، پھر مانگو، پھر بیٹھو، پھر اللہ سے اگر لینا ہے، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، پھر ایسے مانگو کہ میرے مالک میں نے اٹھنا ہی تب ہے جب تو مجھے عطا کرے گا۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آئے دل کہیں اور ہے اور مانگ کچھ رہے ہیں، جلدی وہ رٹے رٹائے الفاظ پڑھ کے اللہ کے سپرد جا رہے ہیں، ایسے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں مانگنی محبت سے، اپنے فوکس کر کے، میں مانگ کیا رہا ہوں، میں اپنے رب سے بات کیا کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ غافل دل، جس میں جو دعا کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، یعنی غافل دل، دنیا کی محبت میں مگن ہے، دنیا کے حساب کر رہا ہے، لیکن ادھر زبان پہ کچھ اور مانگ رہا ہے۔ یہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب بھی مانگیں توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے حضور بیٹھے ہو، اس کے دربار میں بیٹھے ہو، وہ تمہاری سن رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ گناہ کر کے فوری معافی مانگ لیتا ہے، فوری دعا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ لکھواتے ہی نہیں، پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات اگر بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی بے بسی ظاہر کرتا ہوا رو پڑے تو اس کا وہ گناہ کیا ہوا گناہ نیکی میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنا سیکھیے، وہ عطا کرتا ہے۔ آپ کو مانگنا نہیں آتا، مانگنا سیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے، اور اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شهر رمضان الذي